اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ توحید کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں اگر ہم ان کے ذریعے اللہ کو پہچاننا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس نظام کو اتنی عمدگی کے ساتھ چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے اور وہی قابل تعریف اور لائق عبادت ہے۔ اسی ضمن میں اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، کہ جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے، لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم راہ پاؤ بہا ان کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں یہ آیتیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جاننا چاہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور وہی ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، یعنی حضرت آدم سے، فمستقر ومستودع، بس ایک قرار گاہ اور امانت سپرد کرنے کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق تفصیل کے ساتھ بیان کی ہم نے یہ آیتیں اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے۔ مستقر قرار سے بنا ہے، یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو مستقل ٹھکانہ ہو، اور مستودع بدیعت سے مشتق ہے کہ جس کے معنی ہے کہ کسی کے پاس اگر چند دن کے لیے رہنا ہو، یعنی عارضی ٹھکانہ۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ اللہ پاک ہی وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو ایک جان یعنی حضرت آدم سے پیدا فرمایا اور پھر اس کے لیے ایک مستقر یعنی مدت تک رہنے کے لیے جگہ بنا دی، اور ایک مستودع یعنی چند روز رہنے کے لیے ایک جگہ بنا دی۔ قرآن پاک کے الفاظ تو یہی ہیں، لیکن ان کی چونکہ تعبیر اور تفسیر میں بہت ساری آراء ہیں، تو اس لیے علماء کے مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ کسی نے مستودع ماں کے پیٹ کو، رحم کو قرار دیا، اور مستقر سے مراد دنیا لی۔ کسی نے مستودع سے مراد قبر کو لیا، اور کسی نے مستقر سے مراد دار الآخرت۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر مظہری میں اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ مستقر دار الآخرت کا مقام جنت یا دوزخ ہے۔ انسان کی ابتدا سے آخر تک جتنے بھی مراحل اور درجات ہیں وہ سب مستودع یعنی چند روزہ قیام کی جگہ ہیں، چاہے وہ ماں کا پیٹ ہے یا زمین ہے یا قبر اور برزخ۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی اس کی ترجیح معلوم ہوتی ہے جس میں فرمائے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی تم ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف ہمیشہ چڑھتے رہو گے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دار الآخرت سے پہلے انسان اپنی پوری زندگی میں ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے، جو ظاہری سکون و قرار کے وقت بھی حقیقت میں سفر عمر کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے۔ یا بہت آسان الفاظ میں اگر بات کریں تو یہ کہ پہلے انسان اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ جب دنیا میں آتا ہے تو پھر یہاں پر ایک وقت گزارتا ہے، اور پھر اس کا وہ وقت اور وہ سفر ختم ہوتا ہے اور وہ پھر قبر میں چلا جاتا ہے، اور پھر وقت گزرتے گزرتے وہ آخرت میں پہنچتا ہے، اور اس کا انجام پھر ہوتا ہے جنت یا دوزخ، اور وہاں جا کر اس کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ اب آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، انزلہ کہ جس نے نازل کیا، من السماء ماء، آسمان کی طرف سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پس نکالے ہم نے اس کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے، نبات کل شیء، ہر چیز کے پودے، فَأَخْرَجْنَا، پس نکالے ہم نے، منہ خاضراً، اس پودے سے سبز رنگ کے دانے، نخرج منہ، کہ ہم نکالتے ہیں اس سے حبا متراکبا، جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں، وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں سے، مِن طَلْعِہَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، ایک دوسرے کے خوشوں سے گچھے لٹکے ہوئے ہیں، وَجَنَّاتٍ مِّنْ عَنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے، زیتون، اور زیتون کے، وَرُمَّانَ مُشْتَبِهًا، اور انار جو ملتے جلتے ہیں، وغیرہ متشابہ، اور جو نہیں ملتے جلتے، انظروا الی ثمرہ، اور دیکھو اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، کہ جب وہ پھل دیتا ہے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف، ان فی ذالکم، بے شک اس میں تمہارے لیے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ
پھل پھول، یہ پودے، آسمان سے پانی کا برسنا، یہ سب بھی توحید کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس کے ذریعے مختلف نباتات، مختلف پھل، درخت اگائے، اور کچھ کی شکل، کچھ کے رنگ آپس میں ملتے ہیں لیکن ذائقہ بالکل الگ ہے۔ ابتدا میں پھل کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے، پکنے کے بعد کچھ اور۔ ایک جیسا پھل ہوتا ہے لیکن ایک کڑوا ہوتا ہے اور ایک میٹھا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ایک طرف یہاں بھی دھیان جاتا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اتنا اہتمام ہماری جسمانی ضروریات کے لیے کیا، تو کیا اللہ نے ہماری روحانی ضروریات کو بھلا دیا یا اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہماری رہنمائی کے لیے ستاروں کو اور چاند کو مقرر کیا کہ ان کے ذریعے ہم رستے کو تلاش کریں، تو کیا ہماری روحانیت کے آسمان پر اللہ نے کوئی ایسا ستارہ روشن نہیں کیا کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانیں اور وہ جو مستقل ٹھکانہ ہے آخرت، اس کی ہم تیاری کریں؟ تو اسی طرح ہم اللہ کو اس کے کاموں سے پہچانتے ہیں، یعنی جو کام وہ اپنی قدرت کاملہ سے کرتے ہیں، کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ ویسا کام کر سکے۔ ٹھیک اسی طرح اس کے کلام کو بھی ہم اسی کے معیار پر جانچ سکتے ہیں کہ یہ کلام صرف خدا کا ہی ہو سکتا ہے، کہ اس جیسا کلام اگر ساری مخلوق بھی مل کر کوشش کرے تو وہ نہیں بنا سکتی۔ اور پھر ایک عقل مند انسان انہی نشانیوں سے چاہے تو اپنے ایمان کو بڑھا سکتا ہے۔ لیکن انسانوں کا رویہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور بنائے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرکاء الجن، شریک جنات، وَخَلَقَهُمْ، اور حالانکہ ان کو پیدا کیا، وَخَرَقُوا لَهُ، اور گھڑے ان لوگوں نے اللہ کے لیے بنین و بناتن، بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر جانتے ہوئے، سبحانہ، اور پاک ہے اس کی ذات، وتعالی، اور بہت بلند، عما یصفون، اس چیز سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جن سے مراد شیاطین ہیں، کیونکہ جو انسان کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ ان شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا ابتی لا تعبدی الشیطان، کہ اے ابا جان نہ عبادت کریں شیطان کی۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ تو جنات کو شریک بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جنات کو اپنا خالق اور مالک سمجھتے تھے، بلکہ جیسے سورہ جن میں ہے کہ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ یہ بات بھی ہے کہ مرد انسانوں میں سے پناہ پکڑتے تھے جنوں میں سے کچھ مردوں کے ساتھ، بس بڑھا دیا انہوں نے ان کی سرکشی کو، کیونکہ پناہ دینا اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ جب جنات سے پناہ پکڑتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے انہوں نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا، جبکہ جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور وہ بھی ایک عاجز مخلوق ہے اللہ کے سامنے۔ پھر مخلوق ہو کر وہ خالق کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے نصارہ نے حضرت مسیح کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا اور مشرکین نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا، اور یہ سب انہوں نے جہالت کی بنا پر کیا۔ تو اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ ان سب چیزوں سے بہت بلند ہے، تو پھر باپ بیٹے کا تصور وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا۔ انا یکون لہ ولد، اور کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے بیٹا، ولم تکن لہ صاحبہ، اور نہیں ہے اس کی کوئی عورت، وخلق کل شیء، اور اسی نے بنائی ہے ہر چیز، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، اور یہی اللہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، خالق کل شیء، اور وہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ قدیم زمانے سے آج تک انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ جب بھی اس کو کوئی تکلیف، کوئی آفت پہنچتی ہے تو اسے جہاں سے بھی امید ہو وہ وہاں پر مدد لینے پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین جنہوں نے کبھی ستاروں کو اپنا خدا بنا لیا، کبھی جنات کو، کبھی فرشتوں کو، حالانکہ ان چیزوں کے خدا نہ ہونے کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ ان کے اندر خلق کی صفت نہیں، کہ انہوں نے نہ اپنے آپ کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی وہ کسی دوسری چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہیں۔
ان کو خود دوسری ہستی نے تخلیق کیا ہے، اور پھر جو خالق ہے وہ خدا ہوگا یا جو مخلوق ہے وہ خدا بن جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز کی بقا کے لیے اس کو وسائل مہیا کیے ہیں، اور ہم سب کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ کسی دینے والے کے دیے سے ملتا ہے، جو ہمارے ہر حال سے باخبر ہے۔ اگر وہ باخبر نہ ہو تو ہر چیز ہماری ضرورت کے مطابق کیسے ہمیں مل سکتی ہے؟ تو اب جو خدا اتنی کامل صفات کا مالک ہو تو وہ آخر کس ضرورت کے تحت کسی کو اپنی خدائی میں شریک کرے گا؟ اور اللہ پاک کو پہچاننے کا سب سے خوبصورت ترین جو ذریعہ ہے وہ یہ قرآن پاک ہے۔ تو اس کے ذریعے ہمیں اللہ کا تعارف ملتا ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس نظر سے اس قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو اور اللہ کی صفات کو پہچان سکیں، اور اس طریقے سے ہم اس خدا کی پوجا کریں کہ جس طرح سے اس کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔